ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ. میں ہوں محمد اویس. ہمارے ساتھ کرخبہ محمد صاحب موجود ہیں. آج ہم کرسب سے کویسچن کریں گے. کرے صاحب سٹارٹ رمضان کے اوپر وظیفہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. محمد اویس صاحب، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ رمضان المبارک کا وظیفہ، کہ یعنی کہ ہم رمضان میں کون سا زیادہ وظیفہ پڑھیں، تو وظیفہ جو ہے یہ حدیث پاک میں الحمدللہ مل رہا ہے کہ سب سے پیارا وظیفہ دنیا کے اندر پتہ کون سا وظیفہ ہے؟ جی سب سے اعلیٰ وظیفہ. جی میں یہ سب سے اعلیٰ وظیفہ پتہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چیز میرے اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہو وہ سب سے اعلیٰ چیز ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ ہمیں ہمارا رب سب سے پیارا ہے. بے شک. ہم جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے جب ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے، اللہ اس کی زیارت کریں گے، اور ایسے دیکھیں گے جیسے ہم دنیا کے اندر 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہیں. سبحان. تو اللہ ہمیں یہ زیارت کرنے والوں میں اللہ شامل فرمائے. آمین. تو رمضان کی یہ لیل و نہار جو ہمارے جا رہے ہیں، ان کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے اندر ہم نے یہی کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ وظیفہ پڑھنا ہے جو حدیث پاک میں خلاصہ جب آخر پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گئے صحیح البخاری کے، تو انہوں نے یہ وظیفہ لائے اس جگہ پہ. وہ کیا تھا؟ کلمتان، دو کلمے، حبیبتان، بڑے ہی پیارے، الی الرحمن، اللہ کو، رحمان کو، سبحان اللہ، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے پھلکے ہیں وہ، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں جب انہیں رکھا جائے گا تو ہر چیز سے وہ وزنی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ہر چیز سے وزنی، حتیٰ کہ زمین و آسمان ترازو میں رکھ دیے جائیں اللہ تو وہ پھر بھی وزنی ہوں گے. اتنے پیارے کہ اللہ فرماتے ہیں وہ مجھے پسند ہے، وہ مجھے پیارے لگتے ہیں. اس میں ہے کیا؟ جملے ویسا 2-3 ہی ہیں. جی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان. یا اللہ، جو تو انعامات دے رہا ہے، میں رات دن کھا رہا ہوں، پہن رہا ہوں، یا اللہ جو میں بسیدہ کر رہا ہوں، جو کچھ بھی ہے یہ تیرا ہی ہے. تو سب سے بلند ہے، تو سب سے پاک ہے. سبحان اللہ، دینے والے تو پاک ہے، اے عطا کرنے والے تو پاک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو پاک ہے، تیری ذات سب سے بلند ہے. تو مجھے ہر روز کھلاتا ہے، تو ہر روز پلاتا ہے، تو ہی سب سے بلند ہے. سبحان اللہ. یہ جملے آسان سے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ان ایام میں لازمی پڑھیں اور ضروری پڑھیں. سحری کے ٹائم پڑھیں، افطاری کے ٹائم پڑھیں، اور خصوصاً دن کے ٹائم میں چلتے پھرتے انہیں پڑھیں، اور خصوصاً تراویح کی نماز کے بعد پڑھیں. اور ان وظائف کو زیادہ سے زیادہ عصر کی نماز کے بعد، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پڑھیں، سورج کے نکلنے سے پہلے پڑھیں. انشاءاللہ تعالی جس نیت سے بھی پڑھیں، جس نیت سے بھی پڑھیں، اللہ رب العالمین رمضان کے اندر یہ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور دعا کرنی شروع کر. سبحان اللہ. جو بھی دعا مانگو گے ان ایام میں انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی خصوصاً دعا قبول فرمائے گا یہ 2 جملے پڑھنے سے. اور یہ سمجھنا ہے کہ سب سے بلند ذات میرے اللہ کی، اس سے کوئی بلند نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے علاوہ کوئی عزتیں اور ذلتیں دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی اولادیں دینے والا نہیں ہے. وہی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے،
اور اسی طرح اولاد کے نہ دینے سے بھی پاک ہے، یعنی کہ وہ دینے پہ پورا قادر ہے۔ بہت بہت شکریہ کر صاحب جی۔ ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته